اولیاء اللہ کے مزارات پر حاضری کا طریقہ کیا ہے؟ اس حوالے سے تھوڑی سی رہنمائی فرمائیں۔ قبر کو سجدہ کرنا یا قبر کا طواف کرنا شرعن کیسا ہے؟ اکثر مزارات پہ ہم جاتے ہیں، کچھ لوگ قبر کا بوسہ لینے کے لیے جھکتے ہیں، لیکن جو عام فہم آدمی یہ دیکھ رہا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ بندہ قبر کو سجدہ کر رہا ہے۔ تو تھوڑی سی اس حوالے سے بھی وضاحت فرمائیں کہ کیا قبر کو بوسہ دینا جائز ہے، دے سکتے ہیں؟ یہ جس طرح ہم جھک کے قبر کو بوسہ دیتے ہیں، کیا ایسا ہمیں کرنا چاہیے، عمل نہیں کرنا چاہیے؟ اور مزارات پر حاضری دینے کا کیا طریقہ ہے؟ میں علامہ صاحب اس پر نا کوشش کروں گا کہ تفصیلی جواب دوں، کیونکہ دور حاضر کا جدید دور کا نا بہت بڑا یہ سوال بھی ہے اور بہت بڑا یہ فتنہ بھی بنا ہوا ہے، اور عقائد اہل سنت پر بہت سارے جو نا لوگ انگلیاں بھی اٹھا رہے ہیں۔ سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جس کے مزار پہ جا رہے ہیں وہ کون ہے۔ کون ہے؟ بہت سارے ایسے نامور مزار بنا دیے گئے ہیں، میں نے دیکھا ہے کہ بعد میں قبر کشائی ہوتی ہے، اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بہت سارے ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے مزار کا نام دیا لیکن اندر مردہ جانور کو دفنا دیا، اور بعد میں اہل سنت و جماعت کا مذاق اڑانے کے لیے یا ان کے عقیدے کے ساتھ کھیلنے کے لیے، یہ دیکھو جس مزار پہ آپ آتے رہے دعا کرتے رہے اندر تو یہ تھا۔ اور بہت سارے لوگوں نے معاذ اللہ یہ بھی وہم ڈال دیا کہ پرانے زمانے کے جو ہندو تھے انہوں نے اپنا خزانہ چھپانے کے لیے قبر بنا لی، بعد میں آ کے لوگوں نے جو نا اس کو مزار کی ایک صورت بنا دی۔ مزار کا تو کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ آپ دیکھ لیں اللہ کے رسول کو اس دنیا سے گئے تقریباً 14 سے 15 صدیاں بیت گئی ہیں، سب سے پہلے سرکار دو عالم کا جو ہے نا وہ مزار مبارک جو ہے نا موجود ہے۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ کس کا مزار ہے، کس کے مزار کی طرف ہم جا رہے ہیں، کیا واقعی وہ اللہ کا ولی ہے کہ نہیں ہے۔ اب جب اللہ کے ولی کی طرف ہم نکلیں گے، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ باوضو ہو جائیں، سب سے اچھا جو آپ کا لباس ہے وہ آپ نے درود شریف پڑھتے ہوئے جائیں، ذکر اذکار کرتے ہوئے جائیں۔ اب آپ نے جب جانا ہے تو مزارات پہ یہ بھی ہم نے دیکھنا، کچھ چیزیں ہم مانتے ہیں کیونکہ مولا علی شیر خدا کا فرمان ہے، مرد وہ ہے جو اپنی کمزوری مان جائے۔ کچھ ایسے جاہل قسم کے لوگ ہیں، انہوں نے مزاروں کے ساتھ کچھ گڑبڑ کر دی، چھیڑ چھاڑ، بعد میں ہم علماء کرام کو جو ہے نا شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ لوگ دفاع کرتے ہیں لیکن ہم ان میں سے نہیں ہیں۔ جو غلط ہوگا غلط کو غلط کہیں گے، جو صحیح ہوگا صحیح کو صحیح کہیں گے۔ تو مزارات کے انہوں نے دروازے چھوٹے بنا دیے تاکہ جو بھی بندہ جائے جھک کے جائے۔ علماء کرام نے اس سے جو ہے نا سختی سے منع کیا۔ پھر جب مزار پہ جائے، اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے وہ اللہ کے ولی کے مزار کے کبھی جو ہے نا سر کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں، کبھی جو ہے وہ سینے کی طرف کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بعض دفعہ جو وہ قبروں کے تقدس کا خیال نہیں رکھتے، اس کے اوپر پاؤں رکھ دیتے ہیں، خصوصاً خواتین پتھر اٹھا لیتی ہیں یا وہ قبروں کو جو ہے نا بوسہ کنار کرتی ہیں۔ اس کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں، بلکہ میں یہاں پہ مفتی صاحب کا جو ہے نا ایک جواب دوں گا، وہ کہتے ہیں اگر والدین سوئے ہو نا، آپ نے ان کو اٹھانا ہے تو آپ نے سر کی جانب نہیں جانا، آپ نے پاؤں کی جانب جانا ہے۔ کیوں؟ اگر باپ کو آپ اٹھائیں گے وہ یوں بھی سر کرے، اتنی تکلیف دینا اسلام میں حرام ہے۔ تو جب باپ کو اتنی تکلیف دینا حرام ہے تو وہ اللہ کا ولی ہے، وہ اللہ کا پیارا ہے۔ جب آپ اس کے سر کی طرف کھڑے ہو جائیں گے، وہ بھی سر اٹھا کے آپ کو دیکھے گا، تو اتنی تکلیف دینا اس کو بھی جائز نہیں ہے۔ سب سے پہلے آپ اس کے پاؤں کی جانب آئیں، اول آخر ایک ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں، اور ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں۔ اب یہاں پہ علماء کرام سے کئی مرتبہ سوال ہوا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کا ولی اپنے مزار میں ہے کہ نہیں ہے۔ یہ بھی بات بڑی قابل غور ہے کہ ہر وقت صاحب مزار اپنے مزار میں موجود نہیں رہتا۔ علماء کرام فرماتے ہیں، بلکہ ان کا جواب غلام مصطفیٰ نوری صاحب نے، میں ان کو کہوں گا محدث صاحبال، جن کے آپ نے کئی مناظرے بھی جی۔ سنے ہوں گے، وہ فرماتے تھے کہ جب آپ سورہ فاتحہ پڑھیں گے 3 مرتبہ سورہ اخلاص صدق کے دل کے ساتھ، آپ کی کیفیت بدل گئی، آنکھوں میں آنسو آ گئی، حرکت آ گئی، تو آپ سمجھے صاحب ولی موجود بھی ہے اور آپ کے اوپر نظر کرم فرما رہا ہے، اور فیض کا سلسلہ جاری ہے۔ اب یہاں پہ بہت سارے اعتراض اٹھتے ہیں۔ پہلا اعتراض وہ کہتے ہیں یہ اللہ کے ولیوں سے مانگتے ہیں، یہ شرک کرتے ہیں، یہ بوسہ دیتے ہیں، یہ طواف کرتے ہیں۔ طواف کسی صورت میں قبر کو جائز نہیں، چاہے وہ زندہ ہو چاہے وہ اللہ کا ولی فوت ہو چکا ہو۔ بوسے کے بارے میں علماء کرام کا اختلاف ہے، لیکن اعلیٰ حضرت سیدی اعلیٰ حضرت نے جو کہا ہم اسی پر عمل کرنے والے، ہم اپنے آپ کو رضوی کہتے ہیں، ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قبر کو بوسہ نہ دیا جائے۔ کیوں نہ دیا جائے؟ کہ جب انسان بوسہ دیتا ہے، بوسہ دینے کے لیے جھکتا ہے، تو وہ دور سے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں شاید یہ قبر کو سجدہ کر رہا ہے، تو جس میں سجدے والا احتمال یا شک و شبہ پایا جائے وہ کام بھی نہ کیا، تو احتیاطاً منع کیا ہے کہ آپ قبر کو بوسہ نہ دیں، تو قبر کا طواف بھی نہیں کر سکتے۔ رہی بات کہ جو کہتے ہیں جی قبر والوں سے مانگتے ہیں یا ان سے مدد مانگتے ہیں، اس کے 3 طریقے علماء کرام نے بیان کیے ہیں۔
پہلا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم صاحب مزار کے مزار پہ جاتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں اس کا وسیلہ دے کے دعا کرتے ہیں، اے اللہ میں اس صاحب ولی کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، میری دعا کو قبول فرما یا میری حاجت کو قبول فرما، ٹھیک ہے۔ دوسرا ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ صاحب ولی کے جب مزار پہ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اے اللہ مجھے نہ دیکھ میں کون ہوں، یہ دیکھ میں کس کے دروازے پر آیا، میں کس کی چوکھٹ پر آیا ہوں، تیرے پیارے کی چوکھٹ پہ آیا ہوں، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ تیسرا یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ کہتے ہیں یہ اللہ والوں سے معاذ اللہ مردوں سے مانگتے ہیں، ان کو اصل میں علم نہیں ہے، جہالت ہے، ہم یہ کہتے ہیں اے اللہ کے ولی آپ اللہ سے لے کر دے، سبحان اللہ، وہ خود سے کچھ نہیں دیتا ہمیں پتہ ہے، لیکن اللہ پاک کا وہ پیارا، جیسے گھر میں آپ دیکھیں 5 بچے ہیں، ایک چھوٹا لاڈلا ہوتا ہے تو بڑے کو کوئی بات منوانی ہے تو وہ چھوٹے کو کہتا ہے باپ سے آپ لے کر دو، تو وہ باپ اس کو رد نہیں کرتا، تو یہ اللہ کے ولی رب کے لاڈلے ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں آپ اللہ سے لے کر دیں، اب اللہ سے وہ لے کر ہمیں دیتے ہیں تو اس میں کہاں سے شرک ہو جائے، یہ 3 طریقے ہیں۔